جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ ایسا شعر ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس شعر نے جو ہے تو ملکی سرحدیں عبور کی اور بین الاقوامی افق پہ چھا گیا۔ اس شعر کے خالق ہمارے پشاور کے خوبصورت شاعر عزیز اجاز صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بڑی میجیکل شخصیت ہے ان کی۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروڈیوسر رہے ہیں، پروگرام مینیجر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو بہت بڑے شاعر ہیں۔ آج انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے۔ سر السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ملک ارشد صاحب، بہت شکریہ۔ آپ سے گفتگو کر کے تو ہمیشہ لطف آتا ہے۔ کیسے ہیں سر؟ طبیعت اچھی ہے جی؟ بہت شکریہ سر۔ یہ میں روایتی سوال آج نہیں کروں گا، جی آج میں جو ہے تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس وجد میں تھے کہ اتنا پیارا شعر جو ہے، ساری شاعری آپ کی ماشاءاللہ بہت زبردست ہے، وہ بھی سنیں گے آپ سے، مگر جو ایک عام آدمی آپ سے ملتا ہے تو آپ کے ساتھ اس کا جو کنیکشن بنتا ہے اس شعر کے ذریعے بنتا ہے۔ ہاں بالکل، آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ اصل میں ملک صاحب، میں آپ کو تھوڑا سا اگر آپ میں مطلب اپنے لڑکپن اور بچپن کی طرف میں آپ کو میں جاؤں تو اصل میں پشاور کی گلی کوچے اور اتنے خوبصورت یہاں کے مناظر، تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ میں ایک دفعہ مطلب کالج جاتے ہوئے یا اسکول جاتے ہوئے ایک رستے سے کئی بار گزرا، لیکن مجھے ایک بار جب میں گزرا تو مجھے اچانک وہ رستہ کچھ بدلا لگا، مجھے وہ کوئی منظر کچھ ایسا تبدیل شدہ لگا۔ یہ بہت بار میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، یعنی جب میرے شاید وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں شاعری کروں گا، یہ اس وقت بھی میں محسوس کرتا تھا۔ اب میں جب ریکال کرتا ہوں تو بس اسی سلسلے میں پھر یہ شعر ہو گیا۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر آپ نے جو ہے تو اپنی جوانی میں پاکستان ٹیلی ویژن کو بہت ٹائم دیا، اور بڑے لاجواب قسم کے ڈرامے جو ہیں تو آپ نے پروڈیوس کیے۔ یہ بتائیے گا کہ شاعری اور ڈرامہ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ دیکھیں ملک صاحب، پہلی بات تو یہی ہے، جیسے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ڈرامہ بھی ادب کی ایک صنف ہے اور آرٹ کی بھی ایک صنف ہے، اور اسی طرح جو ہے مصوری جیسے ہے، شاعری ہے، موسیقی ہے، یہ تمام فنون لطیفہ کی وہ ہیں شاخیں ہیں۔ تو اس میں جو ہے نا یہ لائک آپ سمجھیں کہ جب ڈرامہ مطلب یہ ہم نے ظاہر ہے جب لڑکپن سے کوئی تھوڑی فلم بینی کا سلسلہ چلا اور کچھ اس حوالے سے تو کچھ شوق تھا، تو وہ جب یہاں پاکستان ٹیلی ویژن کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا اقدام ہے جی، کہ عموماً آپ دیکھیں کہ پہلے فلمی صنعت کے مراکز ہوتے تھے، بمبئی، کلکتہ، پھر لاہور بنا، پھر کراچی بنا، لیکن پاکستان ٹیلی ویژن جن لوگوں نے اس کا آغاز کیا یا حکومتی سطح پر جو لوگ اس وقت تھے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ ایک بڑا ویژنری ان کا ایک سٹیپ تھا کہ تمام صوبوں میں انہوں نے جو ان کے یعنی دارالخلافے کہہ لیں یا مرکزی شہر جو ہیں، مثلا پشاور، لاہور، کراچی، کوئٹہ اور اسلام آباد بھی، تو انہوں نے ہر جگہ یہ مراکز قائم کیے۔ اس سے یہ ہوا کہ ہر علاقے کے، ہر شہر کے، ہر صوبے کے فن کو، آرٹسٹوں کو، وہاں کے ڈائریکٹرز انہوں نے بنائے۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ یعنی ڈائریکشن بھی ایک بالکل ہی جیسے آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ایک سکل ہے، ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ اور بہت ہی گہرا سکل ہے، بالکل آرٹ ہے۔ تو آن جاب جو ہے ہم نے اس کو سیکھا اور پھر اسی کو اپلائی کیا، اور ہم نے مطلب یہ کہ کافی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پشاور میں رہ کر بہت پی ٹی وی سینٹر پشاور میں رہ کر مجھے بہت مواقع ملے کام کرنے کے جی، اور جو آئیڈیا بھی ہم مطلب یہ جو ہمارے ریجنل لینگویجز ہیں، پشتو، اردو، ہم نے سٹارٹ پشتو اردو سے لیا۔ جو اندیک سنا میرا پہلا پشتو سیریل تھا، اسی طرح ہندکو سیریل، جال اور اوس اور اس طرح سیریل لیے، پھر ہم نیٹ ورک پہ اردو میں، تو اس کے لیے ہیڈ آفس آئیڈیا بھیجنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ تو سینٹر پہلے آئیڈیا اپروو کر کے پھر ہیڈ آفس بھیج کر، تو جتنے آئیڈیاز بھیجے ہم نے وہ سارے اپروو ہوئے، اور ہم نے ڈرامہ سیریلز بنائے۔ مثلا میرے نیٹ ورک پہ آپ ملک صاحب دیکھیں 10-12 ڈرامہ سیریل ہیں، جو میرا خیال ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ کہ یہ شاید ایک ریکارڈ بھی ہے کہ 10-12 سیریل نیٹ ورک پہ بنانا۔ مثلا یہ کہ
94 سے میں نے سٹارٹ لیا، اور کنارہ، دوسری دستک پر، اجنبی راستے، اجنبی منزلیں، اور ہم سفر، کئی بے شمار، جھوٹ کی عادت نہیں مجھے، میرا ایک مزاحیہ سیریل تھا، اور چنگاریاں، مطلب بے شمار اس طرح، تو کافی اچھا۔ اور یہاں پر ہمارے جو آرٹسٹ دوست تھے، ہمارے خواتین و حضرات یہاں کے آرٹسٹ جو تھے، ان کے ساتھ بھی بہت اچھا سلسلہ رہا، اچھے آرٹسٹوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا کام کیا۔ باہر سے بھی ہمارے آرٹسٹ باہر دوسرے شہروں میں جا کر کام کرتے رہے، وہاں کے آرٹسٹوں کو ہم یہاں انوائٹ کرتے تھے۔ صحیح۔ تو آپ کے سر پہ سیرا ہے کہ بہت سارے آرٹسٹ کو آپ نے جو ہے تو انٹروڈیوس کروایا۔ جی کوئی ایک دو نام اگر یاد ہو آپ؟ جی کافی ہیں۔ اصل میں دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ خاص کر جو ہے نا نیٹ ورک پہ، تو اس میں پھر یہ کہ بڑا کمپٹیشن تھا اس زمانے میں بھی، جی، اور موجودہ زمانے میں بھی ہے، لیکن اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن کے 5 سینٹرز اپنی پروڈکشنز کرتے تھے۔ صحیح۔ تو ود ان دا ڈپارٹمنٹ، ایک ادارے کے درمیان بھی ایک بڑا ہیلدی کمپٹیشن تھا۔ اچھا۔ جی ہاں، صحیح۔ اور ہمیں سب سے بڑا جو تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے ایوارڈ شوز ہوتے تھے جس میں تمام مراکز کے ڈراموں کے اور دوسرے پروگراموں کے پروگرام شامل ہوتے تھے۔ تو یہ ایک بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ایک سلسلہ تھا کہ جو کافی اس میں ہیلدی رہا۔ اچھا جی صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ شاعر بننے کے لیے یا کوئی آرٹسٹ بننے کے لیے محبت کرنا ضروری ہے؟ محبت تو زندگی کے لیے ضروری ہے۔ میڈیسن ہے۔ جی ہاں، زندگی ادھوری ہے اگر محبت نہ ہو۔ صحیح۔ تو اس میں تو یہ سلسلہ چلتا ہے، مطلب یہ محبت تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ایسا کوئی ہوگا کہ جس نے محبت نہ کی ہو۔ صحیح ہے۔ اچھا، کچھ ہمارے ناظرین کے لیے کوئی کلام جو ہے تو عنایت کریں، اور میری اپنی فرمائش یہ ہے کہ وہ آنکھیں والا جو نہیں، کالی آنکھیں، اور اس کے علاوہ جو آپ کی مرضی ہو۔ ہاں جی، سب کی آنکھوں سے ہیں اس بت کی نرالی آنکھیں، تم نے دیکھی ہیں کبھی بولنے والی آنکھیں، واہ۔ اور منتخب کتنی ہوئی ہوں گی اماوس راتیں، تب کہیں جا کے بنی ہوں گی وہ کالی آنکھیں۔ کیا بات ہے جی۔ اور کہہ دیے آنکھوں ہی آنکھوں میں فسانے اس نے، میں نے اس شوخ کی آنکھوں میں جو ڈالی آنکھیں۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ اور سب سے گھل مل کے وہ ہنس بول رہے تھے، لیکن مجھ کو دیکھا سرے محفل تو چرا لی آنکھیں۔ کیا بات ہے جی۔ اسے آنکھوں کو بنانے کا ہنر آتا ہے، واہ واہ واہ۔ جیسی تقریب ہوئی ویسی بنا لی آنکھیں۔ واہ واہ واہ۔ اور شہر سے ہونے لگی ہے مجھے وحشت اعجاز، واہ، جب سے دیکھی وہ غزالوں سی غزالی آنکھیں۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، ماشاءاللہ جی۔ اچھا، اس کے علاوہ وہ ایک تھا وہ کاغذ کی گڑیا، کچھ اس طرح سے تھا، کچھ مجھے بڑا پیارا، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ بہت پہلے میں نے وہ کچھ کاغذ کی گڑیا، یہ لکڑی کی گڑیا، جی اس طرح سے کچھ تھا میرے، بڑا مجھے بڑا انسپائرنگ تھا وہ، ابھی مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا۔ وہ اس کا، ہاں، لکڑی کے کھلونے، ہاں لکڑی کے کھلونے، جی ہاں بالکل۔ اگر یاد ہو تو خیر دوسرا کوئی۔ جی، حسن ہر گھاٹ کا دیکھا ہے جہاں دیدہ ہوں، پیکر ناز میں پھر بھی تیرا گرویدہ ہوں۔ بہت زبردست جی۔ اور کھیل کھیلا ہے محبت کا کئی بار، مگر تجھ کو دیکھا ہے تو اس بار میں سنجیدہ ہوں۔ کیا بات ہے جی، کیا بات۔ مجھ کو مت جانچ ریاضی کے سوالوں کی طرح، واہ نہ میں آسان بہت ہوں نہ میں پیچیدہ ہوں۔ واہ واہ واہ۔ اور میں جب ایک سائے دیوار میں تھک کر بیٹھا، اس نے چپکے سے کہا دیکھ میں بوسیدہ ہوں۔ واہ واہ، کیا بات ہے جی۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ دو طرح کی شاعری ہوتی ہے، ایک جو ہے تو کلاسیکل ہے، ایک رومانٹک ہے۔ آپ کی شاعری زیادہ تر رومانٹک ہمیں پتہ چلتا ہے، تو اس میں جو ہے تو کبھی کلاسیکل کی طرف جانے کا کچھ ایسا نہیں ہوا؟ جیسے اساتذہ لکھتے ہیں، آپ کی شاعری بہت ہی مطلب انسپائرنگ ہے، مگر یہ ہے کہ کلاسیکل کی طرف آپ کا رجحان نہیں گیا۔ اصل میں دیکھیے، جو اب اگر آپ غزل کی شاعری کو دیکھیں نا جی، تو غزل کا جو ایک جو اس کی ایک روایت چلی آ رہی ہے، وہ کلاسیکل ہی پر اس کی بنیاد ہے۔ اچھا۔ اور وہ مطلب یہ ہے کہ البتہ غزل نے ہر عہد کا ساتھ دیا ہے، جی، ہر عہد میں غزل ریلیونٹ رہی ہے، ایور گرین ہے۔ ہاں ایور گرین۔ اور اسی لیے یہ ہے کہ یہ صنف نظم کو بھی ہمارے قارئین پسند کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ غزل جو ہے وہ ایسی صنف سخن ہے
کہ جو اساتذہ سے مثلا جب اردو جس وقت بن رہی تھی ولی دکنی اور پھر میر تقی میر اور مرزا غالب اور اسی طرح اساتذہ سے ہوتے ہوئے علامہ اقبال، فیض احمد فراز، تو ہر عہد میں غزل نے اپنے عہد کا ساتھ دیا ہے، اور اسی طرح وہ ایک توانا روایت کے طور پر ہمارے عہد تک آئی ہے۔ لیکن میں نے ملک صاحب غزل کے ساتھ ساتھ میں نے نظم بھی کہی ہے، آزاد نظم بھی کہی ہے، بالکل، تو وہ بھی اس میں آزاد نظم جو ہے تو وہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہماری شاعری کا ایک بہت ہی اہم جزو ہے۔ آزاد نظم حالانکہ اس کا زیادہ تر اس سے جوڑا جاتا ہے کہ یہ افسانے کی طرح یہ مغرب سے آئی ہے، لیکن اسے ہمارے کلچر اور ہماری ثقافت اور ہمارے ادب نے اچھی طرح اڈاپٹ کر لیا ہے۔ صحیح ہے جی۔ اچھا سر، کتنے مشاعروں میں جا چکے ہیں ابھی تک؟ باہر بھی آپ جاتے رہتے ہیں، کچھ ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں کہ کون کون سے مشاعرے، بڑے بڑے مشاعروں میں ہم نے دیکھا ہے آپ کے فوٹوز دیکھے ہیں اور کچھ کلپس دیکھے ہیں؟ جی دیکھیے، میں اصل میں مجھے تو زیادہ تر میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کے مشاعروں میں مجھے اچھا لگتا ہے، کیونکہ خاص کر آپ نے جس غزل کی فرمائش کی، آپ اس کے خود بھی شاید چشمدید گواہ ہیں، یوتھ کو تڑپا دیا تھا۔ ہاں وہ بہت زیادہ۔ میں لاہور میں مشاعرے میں گیا، گیریزن یونیورسٹی کا مشاعرہ تھا، تو اس میں نے یہ غزل سنائی، تو بہت زیادہ اس کو، تو پہلے تو یہ ہے کہ میں جہاں بھی مطلب کسی میڈیکل کالج میں یا یونیورسٹی میں یا جدھر میں جاتا ہوں تو اس غزل کی ضرور فرمائش ہوتی ہے۔ اور دیکھیے مجھے ملک صاحب، میں آپ کی توجہ اس طرف دلوانا چاہوں گا کہ دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ مشاعرے کی روایت جو ہے تو وہ مطلب یہ اتنی اس میں وہ ابھی ایک کنٹینیوٹی نہیں رہی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب بھی ملکی سطح پر اور حکومتی سطح پر اچھے مشاعروں کو ترتیب دیا جائے تو ہمارا جو یوتھ ہے، ہمارا وہ جو ایک ٹیلنٹ ہے، بجائے اس کے کہ ہم جو ان سے گلہ کرتے ہیں کہ وہ ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے، نیٹ پر زیادہ ان کی توجہ رہتی ہے، پڑھتے نہیں ہے، لیکن آپ نے اندازہ کیا ہوگا، اور میں تو کئی مشاعروں میں دیکھ چکا ہوں کہ جتنا بھرپور رسپانس ہوتا ہے یوتھ کا، جی، تو اگر ان کو ایک چینلائز ہم کریں اور اس روایت کو لے کر، کیونکہ یہ ہماری ایک بہت قدیم روایت ہے اور ہماری ثقافت کے ساتھ، ہمارے کلچر کے ساتھ بہت جڑی ہوئی روایت ہے، اور لفظوں کے ذریعے ایک مطلب یہ انٹرٹینمنٹ کہہ لیں، ان کو حیض اٹھانا ان کا کہہ لیں، تو سنجیدہ لوگ بھی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس کا بھی بڑا لطف آتا ہے کہ اساتذہ، مثلا میں ایک یونیورسٹی میں مشاعرے میں تھا، تو سب سامنے ان کے وائس چانسلر صاحب بیٹھے تھے، تو جب مشاعرہ ختم ہوا تو جہاں یوتھ جو ہے وہ بہت زیادہ رسپانس کر رہے تھے، وہ وائس چانسلر صاحب بھی اٹھ کر آئے اور بطور خاص مجھ سے وہ ملے، تو مجھے بہت آنر فیل ہوا کہ دیکھیں اتنے کیلیبر کے لوگ بھی اگر اس طرح شاعری کو سمجھتے، انجوائے کرتے ہیں تو کتنی اچھی بات ہے۔ زبردست جی، جان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑا قیمتی وقت ہمیں دیا جی، اللہ آپ کو صحت دے، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ، بہت اچھائیاں بلائیں دے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک کے مایہ ناز شاعر عزیز اجاز صاحب نے اپنے تجربات اور اپنے شاعری کا جو سفر ہے اس کے حوالے سے ہمیں بتایا، اور پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ ان کی جو اٹیچمنٹ ہے بتایا، اس کے حوالے سے بتایا جی۔ آپ کو کیسا لگا جناب، فیڈ بیک دیجیے گا۔ اپنے میزبان ملک ارشد کو اجازت دیں جی، اللہ حافظ۔